علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ واجعل لی یدن علی من ظلمنی ولسانا علی من خاصمنی وظفرا بمن عادننی وہب لی مکرا علی من قایدنی وقدرتا علی من اجتہدنی۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدایا درود بھیج محمد و آل محمد پر، اور جو افراد، امام فرماتے ہیں کہ مجھے قوت عطا فرما ان لوگوں کے مقابلے میں جو مجھ پر ظلم کریں، اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے زبان کی طاقت عطا فرما کہ جو افراد میرے سے مباحثہ کریں، مناظرہ کریں، ڈسکس کریں، وَظَفَرًا بِمَنْ عَادَنِي، اور جو آدمی مجھ سے دشمنی کرے اس کے مقابلے میں مجھے کامیابی عطا فرما، اور مجھے ایسی تدبیر عطا فرما تاکہ اس تدبیر کے ذریعے میں مکر کرنے والوں کا مقابلہ کر سکوں۔ یعنی امام زین العابدین کی خوبیاں گن رہے ہیں، یہ خدا کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں درخواست کر رہے ہیں ان خوبیوں کے حصول کے لیے، اور امام فرماتے ہیں کہ مجھے بہترین زبان عطا فرما۔ دیکھیں، انسان کسی سے ڈسکس کرتا ہے، بحث کرتا ہے اپنے مطالب کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے، چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے وہ دنیاوی ہوں، اس میں اس کی زبان کا فصیح ہونا ضروری ہے، اور یہ زبان کا فصیح ہونا کامیابی کا راز ہے۔ بعض اوقات لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے، صرف بات کرنی ہوتی انہیں آتی۔ دیکھیں نا وہ شیخ رشید، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اتنا پڑھا لکھا ہے، نہ اتنا وہ بڑا سیاستدان ہے، نہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، صرف تقریر کرنے سے آتی، جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے ورگلا لیتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں انسان میں کون سی کوالٹی ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ وہ آدمی دوسرے آدمیوں سے ممتاز ہے، بالاتر ہے، بہتر ہے؟ آئمہ کی حدیث کی طرف نگاہ دلاتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ انسک الناس نسکن، کہ سب سے بہترین اور عبادت کرنے والا آدمی اور عبادت گزار وہ آدمی ہے جو انسانی کی خدمت کرتا ہے۔ وَأَسْلَمُهُمْ قَلْبًا لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، سب سے بہترین آدمی وہ ہے، سب سے عبادت گزار وہ آدمی ہے جس کا دل پاک ہو، سب کو اپنی طرف بلا رہا ہو، لوگوں سے محبت کرتا ہو، لوگوں سے پیار کرتا ہو، وہ آدمی سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، صرف حج پر جانا نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا بہت بڑی بات ہے، اور یہ عبادت زیادہ افضل ہے دوسری عبادت کی نسبت، کیونکہ یہ عبادت بھی ہے، حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے۔ کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی کا خیال رکھتے ہیں، کسی کی پیسے کے ذریعے مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، اور انسانیت کی خدمت کرنا اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ امام امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک اشتر کہ الناس صنفان اما اخ لک فی الدین و مثلک فی الخلق، کہ لوگ دو قسم کے ہیں، یا تیرے دینی بھائی ہے یا تیری طرح خدا کی مخلوق ہے۔ اور پھر دیکھیں ان حقوق العباد کی جہاں بات آتی ہے، ہیومن رائٹ کی بات آتی ہے، تو اس کو عبادت سے افضل سمجھا گیا ہے۔ عدل ساعات خیر من عبادت 70 سنہ، کہ ایک لمحے کا عدل کرنا، انصاف کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم، کہ ملک قائم ہو سکتا ہے کفر پر لیکن ظلم پر قائم نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں آج جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، مسلمان ملک تو نہیں ہے، کیوں قائم دائم ہے؟ عدل کی بنیاد پر۔ کیوں قائم دائم ہے؟ ہیومن رائٹ کی بنیاد پر۔ کیوں قائم دائم ہے؟ کہ قانون کی بالادستی ہے، عدل و انصاف ہے۔ اور پھر قیام و لیلہا و سیام و نہارہا، 70 سال کی عبادت سے افضل ہے ایک گھڑی کا
عدل کرنا ایسی 70 سال کی عبادت میں جس کا قیام و لیلہ، جس میں رات کو انسان کھڑا رہے عبادت کرتا ہے، وہ سیام و نہاریا، اور اس کے دن کو روزہ رکھے، وہ جور ساعتن فی حکم اشد عند اللہ معاصی 60 سنہ، کہ اگر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے عدل کے مقابلے میں، ایک گھڑی ظلم کرتا ہے کسی حکم سے متعلق، اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے 60 سال کے گناہ سے بدتر ہے، ایک لمحہ اس نے ظلم کیا۔ اور ہمیں فخر ہے کہ امیر المومنین وہ ہستی ہیں، قتل علی فی المحراب بشدت عدلہ، کہ امام علی وہ تھے جن کو محراب میں اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ بہت بڑے عادل تھے۔ اور پھر پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں العدل راس الایمان، عدل ایمان کا سرچشمہ ہے۔ اور عدل میں انسان نا اپنے پرائے کی تمیز نہ کرے، اپنا اس سے بھی عدل کرے اور پرائے سے بھی عدل کرے۔ اور عدل کی بنیاد پر پیغمبر نے حکومت قائم کی مکہ اور مدینہ میں، انصاف کی بنیاد پر۔ مکہ مدینہ میں یہ ہوتا تھا کہ غریب اگر کوئی جرم کرتا تھا، فقیر کوئی جرم کرتا تھا، لو کلاس کا آدمی جرم کرتا تھا، اس کو سزا دی جاتی تھی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ لیکن امیر کرتا تھا، جب پیسے والا کرتا تھا، غنی کرتا تھا، اس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا گزشتہ قومیں الاقوام الماضیہ اس لیے تباہ ہوئی، برباد ہوئی، فنا ہوئی کیونکہ ان میں عدل نہیں تھا۔ عبداللہ بن سلام ہیں، یہودی تھے پہلے، کیوں مسلمان ہوئے، کیوں اسلام کی طرف آئے؟ وہ یہودیوں میں ایک عورت نے چوری کی جو بڑے خاندان سے تھی۔ اس عورت کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ پیغمبر کے پاس لے آئے کہ آپ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں، شاید یہ بچ جائے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بعض کا اپنا مسئلہ سیدھا کرنے کے لیے 5-6 مولویوں سے پوچھتے ہیں کہیں مسئلہ سیدھا ہو جائے، یا 5-6 مولویوں سے استخارہ کراتے ہیں، اس سے کراتے ہیں، چاہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں نا، اس مولانا نے کیا منایا، دوسرے مولانا نے کہ آخر میں ایک آ ہی جانا صحیح نہیں۔ کوئی مولانا وضو کے ساتھ کرے گا، کوئی بغیر وضو کے کرے گا، کوئی نیند میں کرے گا، کوئی جاگتا ہوا کرے گا، تو کہیں خراب تو ہو جانا ہے۔ اور پھر آخر میں بعد میں کہتے ہیں وہ مولانا بہت اچھا ہے، کیونکہ استخارے سارے اس کے صحیح آتے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق آتے ہیں۔ یہودیوں نے چاہا کہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہو، پیغمبر کے پاس لیا، پیغمبر نے کہا نہیں، لے آؤ تورات، میں تورات سے فیصلے کروں گا۔ جس طرح امام علی ارشاد فرماتے ہیں نا لو ثنی علی وسادہ لحکمت بین اہل التورات بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم۔ پیغمبر نے کہا کہ تورات لے آؤ، تورات لائی گئی، پیغمبر نے تورات کھولی اور اچانک وہ جگہ آ گئی جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ چور کے ہاتھ کاٹنے۔ تو ایک ان کا جو پادری تھا، یہودیوں کا جو ہوتا ہے مذہبی لیڈر ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس طرح ہمارا جو ہوتا ہے رجل الدین ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، اور اس طرح عیسائیوں کا ہوتا ہے پادری ہوتا ہے، پریسٹ ہوتا ہے۔ یہودیوں کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو مذہبی لیڈر ہوتا ہے؟ جی شاید ان کو بتاؤ، قائد الدین رجل الدین للیہود مسموع ماذا یقال له؟ رابی رابی جو ہے وہ فوراً آگے ساتھ کھڑے ہو گئے پیغمبر پاک کے پاس، اس نے فوراً تورات پر ہاتھ رکھ لیا، اس جگہ پر جہاں پر لکھا ہوا تھا چور کے ہاتھ کٹنے۔ عبداللہ بن سلام اس کو دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ گئے کہ فراڈ ہو رہے، فوراً مسلمان ہو گئے۔ اور یہ بہت عظیم صحابی تھے عبداللہ بن سلام، لیکن سادے آدمی تھے۔ ان کی ایک داستان، عبداللہ بن سلام جو تھے ان کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، زوجہ اس کی ان کی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ معاویہ نے یہ کہا چاہا کہ اس کی شادی جو ہے اپنے بیٹے سے کرا لو، ظاہر ادھر گھر ہوگی تو ایک ٹکٹ میں 2 شو ہو جائیں گے، جی ویسے ہی آدمی تھا نا وہ، جی تو اس نے کہا کہ شادی کروں، تو اب وہ طلاق نہیں دے رہا تھا، تو معاویہ نے عبداللہ بن سلام کو کہا کہ تم اگر اپنی بیوی کو طلاق دو گے تو میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کراؤں گا اور تجھے اپنے دربار کا ادھر مولوی بھی بنا دوں گا۔ جو وہ پاکستان میں مولوی جو ہر
حکومت کے ساتھ ہوتا ہے، اشرفی کیا نام ہے، طاہر اشرفی، طاہر اشرفی بناؤں گا تو ابھی عمرے پہ چل پڑا ہے، اس نے کہا تو میں ہاں طاہر اشرفی بناؤں گا. تو وہ خوش ہو گیا، سادہ آدمی تھا، اس نے بیوی کو طلاق دے دی. طلاق اس نے بیوی کو دے دی تو اب طلاق ہو گئی. تو اب معاویہ نے خاصکار بھیجا خطبہ کرنے کے لیے، یعنی وہ اس کو عربی میں کہتے ہیں رشتہ مانگنے کو خطبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہاں سے بھیجا؟ شام سے، مدینے. عمر آس آیا مسجد میں تو امام حسین سے ملاقات ہوئی، بڑا تیز تراز آدمی تھا. تو امام حسین نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس طرح رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں، عبداللہ بن السلام کی جو زوجہ ہے اس کی بیوی اس سے. تو امام کو پتا تھا کہ وہ نیک خاتون ہے، اچھی خاتون ہے، اور اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا عبداللہ بن السلام کے ساتھ. تو امام نے کہا کہ میری طرف سے پیشکش کرنا، میرا رشتہ بھی لے جانا. عمر آس نے ایک انصاف کیا، اس عورت کے پاس چلا گیا، اس کو کہنے لگا تیرے لیے 3 رشتے لایا ہوں، 3 رشتے. اگر تمہیں دنیا چاہیے تو یزید کا رشتہ ہے، اگر دنیا اور آخرت چاہیے امام حسین کا رشتہ ہے، اگر کچھ نہیں چاہیے، نہ دنیا چاہیے نہ آخرت چاہیے، میں حاضر ہوں. میں حاضر ہوں. تو وہ مومنہ خاتون تھی، وہ سمجھ گئی کہ چال ہے، یہ سازش ہے. اس نے کہا امام حسین کا رشتہ مجھے قبول ہے. امام حسین نے نکاح نہیں کیا اس سے، اپنے گھر میں احترام سے اسے بٹھایا، اور یہاں تک کہ عبداللہ بن سلام کی عقل آ گئی، سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہوا. وہ دوبارہ آیا امام کی بارگاہ میں اور کہا کہ مجھے اپنی بیوی اس سے ملنا ہے اور اس سے نکاح کرنا ہے دوبارہ. تو امام نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ جو ہے تم نکاح کر سکتے ہو اپنی بیوی سے. یعنی دیکھیں اہل بیت میں جہاں خوبیاں تھی، عادل تھے، ان کے دشمن ظالم تھے. لوگنا ہونا مشکل. تجلس هنا على الأريكة. تفضل على الأريكة تفضل. یہ نیچے بیٹھ نہیں سکتا بیچارہ. آریک صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. الأريكة فيها راحة أكثر. تمام اسمعكم ان شاء الله. تو کیا ہے وجماع الاحسان؟ عدل کیا ہے؟ ایمان کا نچوڑ ہے، سرچشمہ ہے، اور احسان کو جمع کرنا ہے. وَأَعْلَى مراتب الایمان، اعلیٰ مراتب الایمان، ایمان کے اعلیٰ مراتب میں سے ایک مرتبہ عدل و انصاف کرنا ہے. کیا بات ہے. اور پھر بعض لوگ مسلمان نہیں تھے لیکن عادل تھے، پیغمبر نے ان کی تعریف کی. نجاشی مسلمان نہیں تھا لیکن عادل بادشاہ تھا. پیغمبر نے کہا جعفر تیار کو اس کی طرف جائیں، وہاں نجاشی کی طرف، حبشہ کی طرف جائیں، عادل ہونے کی وجہ سے. اور دنیا میں جو بادشاہ گزرے ہیں ان کو خدا نے، قرآن نے اچھے الفاظ سے یاد کیا، جو عادل تھے. ذوالقرنین ہے، عدل اس کا مشہور و معروف ہے. اور پھر پرانے زمانے میں بعض بادشاہ ان کا ایک سسٹم ہوتا تھا عدل قائم کرنے کا، اور آج بھی ان کی لوگ تعریف کرتے ہیں، اور ظالم بادشاہ کی لوگ آج بھی مذمت کرتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں وَمَنْ عَامَلَ النَّاسِ فَلَمْ يُظْلِمْهُمْ، اگر کوئی ایسا آدمی ہو جو لوگوں سے معاملہ کرے اور ان کے ساتھ ظلم نہ کرے، وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ، اور ان سے بات کرے اور جھوٹ نہ بولے، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ، اور ان سے جب وعدہ کرے اس کی مخالفت نہ کرے، فَهُوَ مَنْ كَمُلَتْ مُرَوَّتُهُ، وہ ایسا آدمی جس کی مروت کامل ہو گئی ہے، اس کا ایمان کامل ہو گیا، اس کی شخصیت کامل ہو گئی ہے، اس کی مردانگی کامل ہو گئی ہے، اس کا خاندانی ہونا کامل ہو گیا. یعنی جب آپ لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں تو ان پر ظلم نہ کریں، اور جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اس کی مخالفت نہ کریں. وعدہ وفاظ کرنا ضروری ہے، اور اسی کا درس اہل بیت نے دیا. پہلے کوشش کریں کسی وعدہ نہ کریں، سوچ سمجھ کے وعدہ کریں. وعدہ کرتے ہیں پھر اس کی خلاف ورزی نہ کریں. پیغمبر گرامی ایک صحابی کے ساتھ گزر رہے تھے رسول اللہ، تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں کھڑے ہوں، آپ یہاں رکیں، آپ میں گھر سے ہو کر آتا ہوں، کوئی کام کر کے آتا ہوں، آپ انتظار کریں.
وہ آدمی کیا بھول گیا، وہ پیغمبر گرامی وہاں کھڑے رہے دھوپ میں، 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹے ہوئے، 3 گھنٹے ہوئے. ایک اور صحابی ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں کھڑے ہیں یہاں پر؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ فلاں صحابی مجھے کیا کر کے کہ یہاں کھڑے ہوں، تو میں نے اس سے وعدہ کیا اس لیے کھڑا ہوں. اب اس صحابی نے اس صحابی کو بتایا، اس کو یاد آیا، تو پھر وہ واپس آ گیا. لا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس کا دین نہیں ہے کہ جو وعدہ وفائی نہ کرے. بعض اوقات ہم بچوں سے وعدہ کر دیتے ہیں، بعد میں اس کو پورا نہیں کرتے. زوجہ سے وعدہ کر دیتے ہیں، پورا نہیں کرتے. اور یہ بھی یاد رکھیں جب زیادہ خوش ہو نا، آپے سے باہر ہوں، وعدہ نہ کریں. اور بعض اوقات لوگ اسی وجہ سے بدنام ہو جاتے ہیں، جس بات میں اگر وعدہ کر بیٹھتے ہیں بعد میں سمجھ آتی ہے کہ اس پہ تو پیسے لگیں گے. جذبات میں اگر وعدہ کر دیتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ کل آپ کے پاس آؤں گا 4 بجے، بعد میں سوچتے ہیں کہ وہ 4 بجے تو میں نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے. 100 کام ان کو یاد آ جاتے ہیں اور پھر وعدہ وفائی نہیں کرتے. بعض کو ہوتا ہے یہاں پر لوگ فون کرتے ہیں کہ مولانا صاحب 4 بجے آپ کے پاس آ رہے ہیں، 4 ساڑھے 3 سے میں آ کر بیٹھ کے یہاں پر 4 ہوئے، 4:30 ہوئے، اب نہیں آیا، فون کیا، او ہو میرے مہمان آ گئے. اور یہ بہانہ صحیح مہمان والا ہے. مہمان کیوں آ گئے؟ وہی جی مہمان پہلے فون کرتے ہوئے آتے ہیں. مہمانوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بغیر فون کے ہیں، اس سے پہلے میں ایک فون کر چکا ہوں، ایک سے وعدہ دے چکا ہوں، اس کو اپائنٹمنٹ دے چکا ہوں، میں نے اس کے پاس جانا ہے. لہذا وعدہ جب بھی کرتے ہیں اس کو پورا کریں. اور کچھ وعدے ہمارے خدا سے ہیں. عالم زر میں وعدہ کیا ہے، عالم زر میں ہم نے کیا وعدہ کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، والدین سے احسان کریں. خدا کی وحدانیت کا اقرار کریں، توحید کا اقرار کریں. جو عالم زر میں عبادت کا جو وعدہ کیا خدا سے، اس کو نبھائیں. اب کوئی سوال کرتا ہے کہ یہ عالم زر میں وعدہ کیا تھا؟ وہ نیک کام کرنے کا وعدہ تھا. اور یہ انسانی فطرت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. فطرت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ جھوٹ نہ بولیں، خیانت نہ کریں، دھوکہ کسی کو نہ دیں، کسی کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی سے پیش نہ آئیں. اور پھر یہ ظالم ہونے کے لحاظ سے ایک سخت حدیث ہے، من اشد الناس عذابا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ آئے جھوٹ بولنے والے کو ہوگا، آئے وعدہ خلافی کرنے والے کو ہوگا، نماز نہ پڑھنے والے کو ہوگا، روزہ نہ رکھنے والے کو ہوگا. کون ہے؟ ابلیس. پہلا آدمی جس کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا ابلیس. من اشد الناس عذابا یوم القیامہ ابلیس. وفرعون، دوسرا فرعون ہے. وقاتل النفس، وہ آدمی جس نے کسی کو قتل کیا ہے. ورابعون سلطان جاہر، 4 آدمی ہیں قیامت کے دن کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا. ایک ابلیس کو، دوسرا فرعون کو، تیسرا کسی کو بے گناہ قتل کرنے والا، نفس محترم کو قتل کرنے والا، اور چوتھا ظالم بادشاہ، اس کو عذاب ہوگا. یعنی ظالم کو عذاب ہوگا جو ظلم کرتا ہے کسی پر. اور ظلم کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. ہاتھ سے ہو سکتا ہے، زبان سے ہو سکتا ہے، آپ کے عمل سے ہو سکتا ہے. آپ کا دوسرے کے حقوق کو نہ ادا کرنا بھی ظلم ہے. جو ظلم ہے اس کے سارے جوانوں سے بچنے کی کوشش کی جائے. اور پھر یہ ہمارے اعضاء جو آ رہے ہیں ان پر ایک ظلم ہے، نفس پر ظلم ہے. اور پھر جب نفس پر ظلم کر لیں آپ تو پھر کیا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پھر ہمیں چاہیے اپنے نفسوں کو ماریں. نفس کو مارنے کا کیا مطلب ہے؟ جوتی اٹھا کر مارنا شروع کر دیں؟ نہیں. نفس کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ آپ نے کیا ہے اس کی تلافی کریں، اس کا ازالہ کریں، تو تب جو ہے نفس کو مارنا ہوگا. رمضان بہترین فرصت ہے. الفرصت تمر مر السحاب، کہ فرصت جو ہے وہ بادلوں کی طرح گزر جاتی ہے، پتہ نہیں چلا رمضان گزر گیا، پتہ نہیں چلا رمضان گزر گیا. آج کتنا روزہ ہے جی؟
26واں روزہ ہے، 3 یا 4 دن باقی، کم ٹائم رہ گئی، کم فرصت رہ گئی، لیکن اس فرصت میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، عبادت کی جا سکتی ہے، نیک کام کیے جا سکتے ہیں، صدقہ دیا جا سکتا ہے، خدا کی مخلوق کا خیال رکھا جا سکتا ہے، گناہ سے بچا جا سکتا ہے۔ بس ان جو راتیں بچی ہیں، جو دن بچے ہیں، روزے کے ایام بچے ہیں، اور پھر جو بزرگ لوگ ہوتے تھے نا، اولیاء اللہ، وہ رمضان کے آخری دنوں میں روتے تھے کہ فرصت گزر گئی ہے، ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ جدائی میں رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ، قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ نومکم فی عبادہ وانفاسکم فی تسبیح وعملکم فی مقبول۔ یہ واحد مہینہ جس میں گارنٹیاں خدا گارنٹی دے رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے کہ عمل کرو جائے، عمل جو ہے مقبول ہو جائے گا، سو گئے پھر بھی عبادت میں شمار ہوگی، سانس لو گے تسبیح شمار ہوگی، بشرطے کہ اس مہینے کے دوران غیبت نہ کریں، حسد نہ کریں، جھوٹ سے کام نہ لیں، تو اس مہینے کی برکات آپ پر نازل ہو جائیں گی۔ ٹائم مکمل ہو گیا، اللہم صلی مکرو گئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تاب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء۔ اللہم صلی علی محمد۔ اذان دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، الحمد للہ علی ما ہدانا وله الشکر علی ما اولانا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، الحمد للہ علی ما ہدانا وله الشکر علی ما اولانا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، الحمد للہ علی ما ہدانا، وله الشکر علی ما اولانا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، الحمد للہ علی ما ہدانا وله الشکر علی ما اولانا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، الحمد للہ علی ما ہدانا وله الشکر علی ما اولانا۔
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله